آداب، میں ہوں عصمت فاطمہ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ بال پرسکار کا اعزاز دراصل ایک بڑی ذمہ داری ہے، وزیر اعظم نریندر مودی کا خطاب۔ ڈبروگڑھ یونیورسٹی کو ISO سرٹیفکیشن۔ اور بچوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی میں دنیا ناکام، اقوام متحدہ کی رپورٹ۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 24 جنوری کو ملک بھر سے منتخبہ 61 بچوں کو ان کی غیر معمولی کارکردگی اور بہادری کے کارناموں پر پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار سے نوازا۔ اس آن لائن پروگرام کو مخاطب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بال پرسکار کا اعزاز دراصل ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ بچوں کو چاہیے کہ وہ کسی طرح تناؤ کا شکار نہ ہوں، بلکہ ترغیب لیں اور فکر کریں کہ آپ لوگ اپنے ملک کے مفاد کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں۔ پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار 5 سال سے لے کر 18 برس کے ایسے ہندوستانی بچوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے 6 مختلف شعبوں میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہو۔ پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار انعام کے طور پر ایک میڈل، ایک صداقت نامے کے علاوہ 1 لاکھ روپے کا نقد انعام دیا جاتا ہے۔ کووڈ کے سبب پیدا شدہ حالات کے پیش نظر انعامات کی تقسیم کا پروگرام آن لائن منعقد کیا گیا تھا۔ آسام کی ڈبروگڑھ یونیورسٹی نے ISO سرٹیفکیشن حاصل کر لیا ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن نے یونیورسٹی کو 2 سرٹیفکیٹس جاری کیے ہیں۔ یونیورسٹی کا تعلیمی اور انتظامی عمل اس کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ اس کے سرٹیفکیشن کے لیے ISO کے مقرر کردہ معیار کے مطابق ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر LK ناتھ نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ایک خوشی کی خبر ہے۔ ISO کی جانب سے اس پہچان نے ہماری یونیورسٹی کی بے پناہ حوصلہ افزائی کی ہے۔ رجسٹرار پروفیسر جتن ہزاریکا نے کہا کہ سرٹیفکیشن بین الاقوامی میدان میں یونیورسٹی کی موجودگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ ISO کی ایک ماہر ٹیم نے دسمبر میں یونیورسٹی کا دورہ کیا تھا اور اس کی سہولیات اور معیارات کا جائزہ لیا تھا۔ ISO مصنوعات، فرموں اور اداروں کی معیارات پر کام کرتا ہے اور اس کے سرٹیفکیشن کی میعاد 3 سال تک رہتی ہے۔ ڈبروگڑھ یونیورسٹی کو اپنی قانونی حیثیت کی سالانہ تجدید کرنی ہوگی اور اس سرٹیفکیشن سے ادارے کو قومی سطح کی تعلیمی تشخیص میں مدد ملے گی۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنے میں دنیا ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ 23 جنوری کو اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق سال 2030 تک سارے عالم کے بچوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے ہدف کا حصول ممکن نظر نہیں آتا ہے۔ یونیسکو کے مطابق دنیا میں کووڈ کی وبا سے پہلے ہی دنیا بھر میں حکومتیں بچوں کی شمولیاتی اور مساویانہ معیاری تعلیم اور تاحیات تعلیم کے مواقع فراہم کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی، اور کووڈ کی وبا سے خدشہ ہے کہ یہ مسئلہ مزید سنگین شکل اختیار کر سکتا ہے۔ بچوں کی تعلیم کے حصول میں ناکامی سارے عالم کے قائدین کے لیے آنکھیں کھول دینے کا سبب بننا چاہیے، کیونکہ لاکھوں بچے اسکول اور معیاری تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے سال 2015 میں دیرپا ترقی کے حصول کے لیے 17 اہداف طے کیے تھے، جن میں سے چوتھے نمبر پر بچوں کے لیے معیاری تعلیم کی فراہمی کے ہدف کو سال 2030 تک حاصل کرنا طے کیا گیا تھا۔ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی نے بیچلر آف سوشل ورک کا آن لائن کورس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 12ویں جماعت یا اس کے مماثل امتحان کامیاب کوئی بھی طالب علم اس کورس میں داخلہ لے سکتا ہے۔ ضرورت مند افراد کی پروفیشنل انداز میں مدد کرنے کی خواہش رکھنے والے افراد کے لیے اگنو کا یہ کورس بڑا کارآمد ہے۔ غیر سرکاری تنظیموں اور کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے شعبے میں کام کرنے کے خواہش مند طلباء کے لیے خاص طور پر یہ کورس شروع کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اور داخلوں کے لیے اگنو کی ویب سائٹ ignouiop.samarth.edu.in ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ تلنگانہ کابینہ نے تعلیمی سال 2022-23 سے ریاست کے تمام سرکاری اسکولوں میں انگلش میڈیم متعارف کرانے اور پرائیویٹ اسکولوں، جونیئر اور ڈگری کالجوں میں فیس کو ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کابینہ نے وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کی سربراہی میں وزراء کی ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی ہے جو مسائل کا مطالعہ اور رہنما اصول تیار کرے گی۔ میٹنگ میں کابینہ نے سرکاری اسکولوں میں بہتر بنیادی ڈھانچے کی سہولیات اور معیاری تعلیم کے لیے 7,289 کروڑ روپے کی لاگت سے منا اورو منا بڑی ہمارا گاؤں ہمارا اسکول اسکیم کو بھی منظوری دی۔ کابینہ نے محسوس کیا کہ دیہی علاقوں کے والدین اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں بھیجنے کے لیے تیار ہیں اگر ذریعہ تعلیم انگریزی ہو۔ لہٰذا کابینہ نے سرکاری اسکولوں میں انگریزی ذریعہ تعلیم کے طور پر رکھنے اور اس کے مطابق بنیادی ڈھانچہ تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔
حکومت نے پرائمری سطح پر طلباء کو انگریزی میں تعلیم دینے، اسکولوں کے ماحول کو بچوں کے لیے پرکشش بنانے، احاطے کو صاف ستھرا رکھنے، مڈ ڈے میل پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے اساتذہ کو تربیت دینے کے لیے ایک ایکشن پلان تیار کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ بال پرسکار کا اعزاز دراصل ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا خطاب۔ ڈبرو گڑھ یونیورسٹی کو ISO سرٹیفکیشن۔ اور بچوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی میں دنیا ناکام، اقوام متحدہ کی رپورٹ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے اردو یونیورسٹی کا تعلیمی خبرنامہ۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔